بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریتی وآل بیتی کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق فرمائی، ظاہری وجود مٹی سے پیدا فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام کا، اور اس کے اندر روح پھونکی گئی عالم امر میں، اور روح بھی جب پھونکی جانی تھی تو اس سے پہلے ہی اللہ نے اسے اپنا کلام، اپنی قربت، اپنی معرفت اور دونوں روح کا اقرار نصیب فرمایا۔ اب جب تک انسان پیدا نہیں ہوتا روح عالم امر میں رہتی ہے۔ جب انسان اس کا وقت تعین آ جاتا ہے، 4 ماہ کا جب رحم میں حمل ٹھہرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس روح کو فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آ کے روح کو اس وجود میں چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی دنیا میں آنے کا وقت ابھی تو ماں کے پیٹ میں، جانے کا وقت یعنی اس کی موت، اور اس کے بارے میں فیصلہ جو اللہ کا بنا ہوا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ یہاں بہت لوگ بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں، جی اللہ نے زبردستی کی ہے۔ ہم ایک طرف کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، بعض وقت تھوڑی تھوڑی باتوں میں تو ہم بھی تجربے سے کہتے ہیں ایسا ہوگا۔ اللہ کے سب علم ہے، اللہ کو پتا تھا یہ عورت یا مرد کس مزاج، کس نیت، کس، تو اس کا جو انجام ہوگا وہ اللہ کے علم میں تھا، تو اللہ نے لکھا کہ یہ کیسا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں میں پابند کیا، کچھ چیزوں میں اسے چھٹی دے دی، اور یہ زندگی کا سفر یہاں سے وہاں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بچہ دنیا میں آتا ہے۔ اب جب یہ دنیا میں بچہ آتا ہے، روح اور وجود جب ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، دونوں مل جاتے ہیں، تو انسان کے وجود اور روح کے درمیان میں ایک فطرتاً نفس کی ایک ترتیب پیدا کی جاتی ہے۔ اب یہاں کے مفسرین، محدثین اور صوفیاء کے بہت اختلافات ہیں، کتابیں بڑی پڑھی ہیں۔ کچھ نے روح ہی کو نفس کہا ہے اور قرآن سے اس کی دلیلیں دی، حدیث سے دلیلیں دی۔ کچھ نے کہ اس کو روح کہا گیا ہے، لیکن باقاعدہ یہ تشبیہ میں ہے، باقاعدہ نفس ایک علیحدہ چیز ہے جو حدیث مبارکہ میں اور یہ اس کی تفصیل ملتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ جب آپ دودھ اور کاوا دونوں ملاتے ہیں تو تیسری صورت بن جاتی ہے چائے ایک۔ جب روح اور وجود ملتا ہے تو اس کو انسان کہتے ہیں، اور جب یہ روح نکلتی ہے تو اس کو مائیت کہتے ہیں اور اس کو روح کہتے ہیں، دونوں کے نام علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو خواہشات
لذت، مزہ، کیفیت، خواہشات اور آدمی کے اندر بھرائی اور جو طبی کمزوریاں آدمی اپنے چھپانے کے لیے کچھ کرتا ہے، بعض میں غرور، تکبر، فخر، خود پسندی، فتنے، یہ سارے درمیان میں یہ جو نفس ہے اس کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے وہ بہت ظالم، تجربے کار، ہوشیار، چالاک، بدماش، لٹیرا، ڈاکو، چور، ایمان کا چور، یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بندے کا تعاقب کرتا ہے اور اس کے سراغ تلاش کرتا ہے، اس کی خامیاں دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ان خامیوں سے پکڑ کے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ایسے جو ایجنسی والے ہوتے ہیں جب کسی کے پیچھے لگتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ کیا گڑبڑ کرتا ہے، معاشی، جسمانی، جنسی، تو کوئی بھی کسی چیز میں جب ان کے پاس ثبوت آتا ہے تو بندے کو بلا کے کہتے ہیں چلو بھائی اگر نہیں کرو گے تو یہ تمہارا ڈھول بچ جائے گا۔ شیطان بھی اس سے ملتی جلتی ترکیب اختیار کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے اس بندے کے اندر فطرتن میں کیا خواہشات ہیں، کیا تمنائیں ہیں۔ بعض بندوں کو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے، بعض کو خوبصورت بننے کا شوق ہوتا ہے، بعض کو دولت مند بننے کا شوق ہوتا ہے، بعض کو اپنی شہرت کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو کسی عہدے کا شوق ہوتا ہے، بعض کو اپنے گھر بار کا شوق ہوتا ہے۔ جیسا شوق اس طرح بعض لڑکوں کو لڑکیوں کا، بعض لڑکیوں کو لڑکوں کا۔ تو شیاطین اس کا پیچھا کر کے اس کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں اور اسی دروازے سے آ کے دبوچ لیتے ہیں۔ اب دنیا کے ان ابتلاؤں میں، ان امتحانوں میں، میں جہاں آدمی کے ساتھ مجبوریاں بھی ہیں، خاندانی رشتے بھی ہیں، رواج بھی ہیں، وہاں پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے اور نفس اندر سے اپنی کرتا ہے چوہے کی طرح نا، اور دیمک کی طرح اندر سے کھاتا ہے، تو اللہ کی رحمت ہی ایک سہارا ہے کہ جو اسے بچا لیتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی۔ یہاں بھی نفس ہے، کوئی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی۔ کوئی بھی جان، کوئی بھی جو ہے وہ نئی گناہ سے بچ سکتا جب تک کہ اللہ اس کو نہ بچائے، اللہ اس کی حفاظت نہ کرے، اور اللہ کی حفاظت ہی سے انسان بچتا ہے۔ اب جب اللہ اس کے حفاظت فرماتا ہے اور یہ تو پھر بچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حفاظت کو چھوڑ دے، اللہ کی حفاظت کو چھوڑ دے، اللہ کی حفاظت کیسے چھوٹتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث لمبی ہے میں مفہوم یاد کروں گا۔ جی جب حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، انسان حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان میں ایک مشتبہ چیز ہوتی ہے۔ جب آدمی اس حدود سے باہر نکلتا ہے
کیا آواز آ رہی ہے؟ تو آدمی پھر حرام میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بادشاہ کی ایک زمین ہے اور وہ ممنوع ہے، وہاں پہرے دار کھڑے ہیں، روکتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو یہاں نہ لے کے جاؤ، اپنے جانوروں کو یہاں نہ لے کے جاؤ۔ اور ایک آدمی بکریاں چراتے چراتے جب حدود میں ابھی آتا نہیں ہے، حدود سے فاصلے پہ ہوتا ہے، تو وہ اسے روکتے ہیں، دیکھ تیرا یہ جانور جو ہے نا، یہ مال ان کو روک، یہ جانور ہیں، یہ بادشاہ کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے اور یہ ممنوع ہے، اور جہاں جو آتا ہے اسے قید کر لیا جاتا ہے، وہ ملکیت بادشاہ کی بن جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نہیں انہیں آنے دوں گا، میں انہیں نہیں آنے دوں گا، لیکن وہ مال اس سے سرک کے بادشاہ کی حدود میں چلا جاتا ہے، اس زمین میں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے تجھے پہلے وارننگ دی تھی، اب یہ تیرا مال ہم ضبط کر دیتے ہیں۔ ایسی اللہ کی حدود ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ کچھ جس حدود کو جب ہم کراس کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے نکال دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے نکالتے ہیں، اور جب اللہ کی حفاظت سے نکالتے ہیں تو ہم شیطان کے پنجے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک جگہ شیر کھڑا ہے اور اس کا آگے پنجرا ہے، ایک آدمی اس پنجرے کے پاس جاتا ہے تو وہاں وہ چوکیدار کہتا ہے کہ یہ شیر تجھے کھا جائے گا، کہتا نہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھتے دیکھتے وہ پنجرے کے اس پہ چلا جاتا ہے اور اس سے رستے میں تو شیر اس پہ جھپٹ پڑتا ہے، اسے زخمی کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، جب ہم اللہ کی حدود کو چھوڑیں گے، کراس کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان کے شکنجے میں چلے جائیں گے، اور جب شیطان کے شکنجے میں چلے جاتے ہیں تو شیطان ایک کام نہیں کرتا، کئی کام کرتا ہے۔ ایک، ایمان کو تباہ کرتا ہے، سب سے پہلا کام اس کا ٹارگٹ ایمان ہے۔ دوسرا، ذلیل کرتا ہے۔ تیسرا، رسوا کرتا ہے۔ اور چوتھا، دنیا برباد کرتا ہے۔ اور پانچواں، آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عدو مبین، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا، چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایک آدمی سانپ کو دودھ پلائے اور بڑا خوش ہو، سانپ سب سے پہلے اسے ڈانٹ دیتا۔ جب ہم اللہ نے عورت کے لیے پردے کی پابندی، اب یہ باہر نکلتی ہے جب اللہ کے حکم کو توڑ کے، تو جن مردوں کی اس پہ نگاہ پڑتی ہے اور جتنے اس گناہ میں، آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، جتنے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس عورت کی وجہ سے، 100 200 سب کا گناہ اس عورت کے اوپر لگتا ہے۔ چاہے یہ تہجد پڑھے یا چاہے نمازیں پڑھے، چاہے ذکر کرے، چاہے یہ تلاوتیں کرے، جو کچھ مرضی کرے، یہ لوگوں کے گناہ کا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ شیطان کے جب شکنجے میں آ جائیں گے تو شیطان سب سے پہلے ایمان تباہ کرتا ہے، پھر ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، دنیا تباہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت کو برباد کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کا ذمہ چھوڑ کے نکلتے ہیں، اللہ کی تلک حدود اللہ، اسے جب ہم چھوڑ کے نکلتے ہیں تو نکلنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی اس حفاظت سے بھی ہم نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری بربادی مقدر بن جاتا ہے۔ تمام محدثین نے، صوفیاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ شیطان آخری سانس تک بندے کا پیچھا کرتا ہے۔ کوئی کتنا بڑا بزرگ بن جائے، منازل ہو جائے، مناسب ہو جائے،
کرامات ہو جائیں، شیطان سپیئر نہیں کرتا. شیطان آخری سانس تک کوشش کرتا ہے کہ جاتے جاتے اسے تباہ کر دے، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی انداز میں. اور جو پھر خوش نصیب، جسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہو جائیں، جو پھر اس فتنے سے بچ جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، چل اپنے اللہ کی طرف، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، اس کے بندوں میں شامل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا. کتنے اعزاز ہیں، ایک اعزاز نہیں ہے، کتنے اعزاز سنا دی جاتے ہیں، چل چل. اور دوسری طرف جو شیطان کے شکاوے میں، پنجے میں آتا ہے، شیطان جو ہے اسے تباہ کرتا ہے. اور جب وہ تباہ ہو جائے تو شیطان اپنے شاگردوں کو مبارکباد دیتا ہے کہ تم نے جانے والے ایک شخص کو لوٹ لیا، ایمان کو لوٹ لیا، تباہ کر دیا. تو یہ خواہشات دنیا میں جتنی ہیں نا، یہ ختم نہیں ہوگی. ایک بات ہم نے تو اپنی زندگی میں تجرباتاً دیکھا ہے کہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی خواہشات بڑھتی ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کھلونے پہ راضی ہو جاتا ہے، ٹافی پہ راضی ہو جاتا ہے، 5 روپے 10 روپے پہ خوش ہو جاتا ہے. وہی بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو 100 سے نیچے نہیں آتا، کھلونے سے خوش نہیں ہوتا، وہ تو کہتا ہے مجھے سائیکل لے کے دو. اور ذرا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کے ٹشن، اس کے لباس، اس کے شوز، اس کے یونیفارم، اور اس کے بعد ذرا سا پڑھ نکالتا ہے تو کہتا ہے موٹر سائیکل سے نیچے گزارا نہیں چلے گا، مجھے موٹر سائیکل لے کے دو. سب کے پاس موٹر سائیکل ہے. 4 پیسے مزید آ جائیں ماں باپ کی طرف سے یا اس کے، تو کہتا ہے میں نے گاڑی لے لی. جب گاڑی لے لیتا کہتا ہے لوگوں کی گاڑیاں تو نئی نہیں ہیں، نئے ماڈلز کی ہیں، بڑی ہیں، میری گاڑی پرانی ہے، یہ پھینک دو، مجھے نئی گاڑی لے کے دو. پھر اسی طرح ہی مکان، آدمی پہلے 2 کمروں میں بھی گزارا کر لیتا ہے، پھر اسے 20 کمروں میں بھی گزارا نہیں ہوتا اس کا، وہ کہتا ہے چھوٹا سا مکان ہے. اسے تسکین نہیں آتی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے اگر تجھے ایک وادی سونے کی دی جائے، وادی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان کی جگہ کو وادی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سونے کی دی جائے تو کہے گا ایک وادی اور مل جائے نا، پھر ایک اور وادی دے دو، پھر کہے گا ایک وادی اور مل جائے نا. اور پھر آپ نے فرمایا آدم کے بیٹے تیرے اس پیٹ کو، تیری ان خواہشات کو قبر کی مٹی پڑے گی. میں نے کتنے ایسے حضرات دیکھے ہیں، 5 مرلے کے رہتے تھے، وقت نے انہیں بڑا اوپر لے کے چلا گیا، اور 2 کنال کا بھی انہیں بڑا چھوٹا لگتا ہے. ان کا خواہشات کا وہ سلسلہ بڑھا لیا نا. اسی طرح گھر کے فرنیچر، آسائش کے سامان، پردے، صوفے، قالین، یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں. میں نے پہلے عرض کیا آدمی چھوٹا ہوتا ہے خواہشات چھوٹی ہوتی ہیں، بڑھتا ہے تو خواہشات بڑھتی ہیں، اور بڑھتے بڑھتے آدمی اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اس کا پیشاب، اس کا پیخانہ چارپائی پہ نکلتا ہو اور دانت اس کے گر گئے ہوں، نظر صحیح نہ آتا ہو، خواہشات بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی. ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کی فطرت میں ہے، یہ غلط فہمی ہے. ہاں ایک طریقہ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اپنے سارے اختیارات، اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری تمنائیں، اپنی ساری امیدیں، اپنے سارے پروگرام اللہ کے سپرد کر دے. اللہ جو تو کرے گا میں راضی ہوں. اور ایسے شخص کے لیے حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص، مرد عورت، اس نے میں نے جو دیا، جیسا دیا، غریب ہے، امیر ہے، خوبصورت ہے، ذہین ہے، نہیں ہے، مال نہیں ہے، اولاد، جس حال میں ہے نا وہ مطمئن ہے، میں مجھ سے راضی ہے، میں اللہ اس سے راضی ہو گیا. لوگوں کو جنت میں جا کے رضا ملے گی، اس کو دنیا میں اللہ رضا دے دے گا. اور یہ جو آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، دونوں طرف آتا ہے. صحابہ کون تھے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا.
آپ یقین مانیں میں نے بعض ایسے گھرانے دیکھے ہیں اتنا مہنگا جوڑا عورت کا مرد کا اور چیزیں، مر گئے ابا اما ڈیڈی بابا مما، وہ کپڑے اسے ایسے اولاد ڈرتی ہے جیسے کہ ان کے اندر جن ہے ان کو پکڑ جائے گا، ہاتھ نہیں لگاتے گھر کی نوکرانیوں کو، یہ باہر پھینکو یہ. ہائے ہائے، جب دین ہوتا ہے نا تو وہ کپڑے تبرک بن جاتے ہیں، ان میں برکات ہوتی ہے، اور جب دنیا ہوتی ہے تو نحوست بن جاتی ہے، نفرت بن جاتی ہے. اگر کسی کا بہت کپڑے پہننے کا دل ہے نا تو کبھی کسی میت کے جب کپڑے اتارے جاتے ہیں غسل کے لیے، وہاں طرح کھڑے ہو کے وہ حالت دیکھو، کپڑے نہیں اترتے، کینچی سے چیر کے پھاڑ کے کھینچ کے جب اتارے جاتے ہیں، جن کپڑوں کو شیشوں کے سامنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آدمی کیا کیا دھندے استعمال کرتا تھا. میرے آقا نے فرمایا جو کسی کو دکھانے کے لیے لباس پہنائے گا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا. اللہ نے کپڑے دیے ہیں زینت کے لیے، اپنے وجود کو ڈھانکنے کے لیے، نشر و نمائش کے لیے نہیں دیے یا کاری کے لیے نہیں دیے. اگلی بات پھر یہ ہوتی ہے کہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہے آدمی کی خواہش ہوتی ہے لوگ دیکھیں، میرا تذکرہ ہو، میری شہرت ہو. پھر اس سے اگلی خطرناک بات جو سمجھیے، بے شک آپ ذکر بھی کر لیں، تبلیغ بھی کر لیں، آپ کتابیں بھی پڑھ لیں، تہجد بھی پڑھ لیں، ان کی محبت دل کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اندر بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان سے دور ہونے میں خوف لگتا ہے، چھوڑنے سے خوف لگتا ہے، پریشانی لگتی ہے. میں پڑھ رہا تھا موت کے احوال میں ایک دفعہ، تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، میں بڑا اس پہ غور بھی کیا. انہوں نے فرمایا جب کوئی بندہ مرنے لگے نا، مرد ہے یا عورت، اور دیکھ لو کہ اب وہ اس کی آخری سانس ہے نا، اب اس کے سامنے سے مرد ہے تو اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹوں کو جدا کر دو، اور اگر عورت ہے تو اس کے خاوند، اس کے بچوں اور بچوں کو ہٹا دو. یہ اب جا رہا ہے، اگر جاتے جاتے اس کی نگاہ اپنی بیوی پہ، اپنی بیٹی پہ، بٹے پہ، تو اللہ کی طرف جاتے جاتے ان کی محبت میں جا کے خراب ہو جائے. یہاں جب وہ جا رہا ہے تو اللہ ہی کی طرف جائے. آپ دیکھیں گاڑی چلاتے ہوئے آدمی ادھر ادھر دیکھے تو ایکسیڈنٹ مارتا ہے. یہ آخری لمحہ ہے، قرب باری کا لمحہ ہے، اللہ کی زیارت کا لمحہ ہے. اب یہاں کوئی سے مکان، دکان، مال، کوٹھیاں، کاریں، اولاد، یہ چیزیں اس کے لیے خرابی کا سبب بنتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت آیا تو خون بہ رہا تھا، فرمایا مجھے زمین پہ لٹا دو. بیٹے کو ہچکچاہٹ ہوئی کہ ویسے بھی خون نکل رہا ہے، آخری لمحہ ہے، زمین پہ. بچے نے زمین پہ کر دیا، کہا نہیں میرا چہرہ، میرا سر زمین پہ رکھ دے. بچہ پریشان ہو گیا، کیا کر رہے ہیں ابا جی؟ تو ذرا اس نے دیکھ کہا میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں. بچے نے رکھ دیا. وہ امیر المومنین، وہ امت کا امام جو مشورہ دے تو آیتیں اتنے قرآن مجید کی. اس کا چہرہ زمین پہ تھا، وجود سے خون جاری تھا، شہید تھا، مسلح رسول پہ زخم آئے تھے، ساری زندگی رسول اللہ کا ساتھ تھا. آخری لمحات میں کہتے ہیں اے اللہ میرے رخسار زمین پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، اللہ مجھ پہ رحم کر دے. میں بڑا عاجز مسکین ہوں، میں زمین پہ پڑا ہوا ہوں، مجھ پہ رحم کر دے اللہ. جو بچے امتحانوں میں فیل ہو جاتے ہیں انہیں ٹرافیاں نہیں دی جاتی، ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا، لیکن جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتے ہیں انہیں بلا کے ٹرافیاں دی جاتی اور ان میں ماں باپ ان کے سارے خوش ہوتے ہیں. اسی طرح ہی جب آدمی اللہ کے تعلق کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو فرشتے ایسے لباس میں ہوں گے، اس کے لیے بھی جنت کا لباس لائیں گے، خوشبودار
کلام ملک و موت ہاتھ میں لائے گا، سلام کر کے کلمہ پڑھائے گا، اور شیطان کو پھڑکنے نہیں دے گا قریب، اور فرشتوں سے کہے گا اسے تکلیف نہ گزرے۔ اور بعض کے بارے میں تو بڑا عجیب لکھا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا میرے بندے اور میری بندی سے پوچھ، یہ مرد کے لیے نہیں عورت کے لیے، تو مرنا چاہتا ہے کس حال میں، سجدے میں، دعا میں، لیٹے ہوئے، پڑھتے ہوئے، جیسا تمہیں ملک و موت اختیار دے دے اس کو، میرے بندے کو، جیسے اسے پسند ہے مجھ سے ملنا ہو مل لے۔ تو یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، یہاں تو کامیابی کا بہت بڑا عالی شان مقام بن جائے گا، تو یہاں پھر ذلت، رسوائی، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، یہ نفسانی خواہشات، یہ لذت، یہ مزے ٹھیک ہیں، ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے آدمی کو اللہ سے دور کرتے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم ٹھیک ہے اتنے نیک لوگ نہیں ہیں، پرانے لوگوں کی مثالیں نہیں دے سکتے، ہمارے اندر وہ ورع تقویٰ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ خلوص اس درجے کا نہیں ہے، لیکن کسی تو حد تک اپنے آپ کو بچانا بھی تو ہے، نکالنا بھی تو ہے۔ میں نے کتنی ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ جو اپنے بچے اور بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دنیا کی وجہ سے تباہ کر دیں، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے گناہ، ان کی حالات ماں باپ کے لیے جہنم بن جاتے۔ ایسا مال چھوڑ کے جاؤ جو بچوں کو اللہ سے جوڑ دے، ایسی تربیت کر کے جاؤ کہ قبر کا ہر دن بلندی درجات کا ذریعہ بن جائے، ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ کہ میدان محشر میں اللہ کھڑا کر کے کہ اس میرے بندے بندی کو دیکھو اس نے کیسی اولاد کی تربیت کی، میدان محشر میں رسول اللہ مبارکباد دے کہ تو نے حق ادا کر دیا۔ یہ دنیا ہی نہیں سب کچھ، ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے، یہ بھی چھوڑ جائیں، یہ بھی چھوڑ جائیں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت، آپ کی بیوی فاطمہ بادشاہ کی بیٹی تھی، سارا سونا بیت المال میں دے دیا تھا حضرت نے۔ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو جو کپڑے پہنے تھے وہی کپڑے تھے، دوسرا جوڑا نہیں تھا۔ 18 درم وراثت میں تھے، جن سے 12 درم میں ان کا کفن دفن اور سارے خرچے ہوئے۔ 12 بچے تھے، 6 درم بچے، 1 بیوی اور بچوں کے۔ تو کسی نے آپ سے ایک دفعہ کہا کہ آپ پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کے اسباب پیدا کرے گا، اور اگر یہ نیک نہیں ہوں گے تو میں مال چھوڑ کے ان کی بربادی کا ذریعہ بھی پیدا کر کے چلا جاؤں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی تاریخ میں ایسے ہونہار، شہزادے، ذہین، سمجھدار، کاروباری، دیندار، نیک، صالح، تقی کوئی نظر ہی نہیں آتے تھے جیسے آپ کے بچے۔ ارے ان کے آخرت کی فکر کرو، اللہ ان کی دنیا بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم نے سب کچھ دنیا کو بنا لیا ہے، سب کچھ دنیا کو بنا لیا ہے، اور یہ دنیا ہم نے یہاں چھوڑ کے جانی ہے، چھوڑ کے جانی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔